آپ صحابہ کرام کی غلطیاں کیوں پکڑتے ہیں جبکہ صحابہ جنتی ہیں؟ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی غلطیاں کیوں بیان کرتے ہیں جبکہ وہ جنتی ہیں؟ قرآن میں صحابہ کرام کی غلطیاں کیوں بیان ہوئی ہیں جبکہ وہ جنتی ہیں؟ بخاری مسلم میں کیوں بیان ہوئی ہیں جبکہ وہ جنتی ہیں؟ ان ٹائم قیامت تک یہ جواب لب دے رہے گا۔ آپ نے لب و لہجہ سماعت فرما لیا ہے۔ ان کے الفاظ کے بارے میں تو خیر بڑی شہرت ان کو مل چکی ہے، اور جو صحیح الفاظ بھی کبھی ادا بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی جو ان کا لہجہ ہوتا ہے، طریقہ، اور جس طرح چبا کر کے یا مختلف طریقے سے پیش کرتے ہیں، اس میں بھی بڑا طنز اور بڑی قباحت اور بڑی نفرت کا اظہار موجود رہتا ہے دوسرے لوگوں کے لیے، چاہے وہ عام لوگ ہوں، چاہے خاص لوگ ہوں، چاہے عظیم لوگ ہوں، چاہے مقدسات ہوں، تمام کے حوالے سے ان کی جو خارجیت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، اور کبھی جو ان کے ہاں رافضیت پائی جاتی ہے وہ بھی ظاہر ہوتی ہے۔ جو بات انہوں نے پیش کی ہے اس کی تفصیل سے پہلے خاص طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں، کہ عموماً علماء کے ہاں یہ بحث پائی ہی نہیں جاتی، یعنی بحثیت عام طور پہ سادہ طریقے سے یہ بحث ہی نہیں پائی جاتی۔ جو کچھ بات ہے نا وہ کتابوں میں ہے، بڑی کتابوں میں ہے، امہات الکتب میں، تفسیر کی کتابوں میں ہے، اور خالص علمی مسئلہ ہے۔ اس کو جس انداز میں انہوں نے پیش کیا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی عام بات ہے۔ تو یہ تو خلاصہ تھا ان کے پہلے پوائنٹ کا، جس کا تعلق حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے ہے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں آپ کیوں کہتے ہیں کہ جنتی ہیں؟ وہ کیسا جانوروں کی طرح، حیوانوں کی طرح انہوں نے ہیں کر کے جو آواز نکالی ہے، اس کو آپ محسوس کیجئے کہ لگتا ہے جنت کوئی بری چیز ہے، جنتی کہنا کوئی خراب چیز ہے۔ میں نہیں کہتا یہ بات اس بات کے قائل ہیں، لیکن جس لب و لہجہ میں گفتگو کر رہے ہیں، جس انداز میں بات کو پیش کر رہے ہیں، اس سے محسوس کیجئے۔ اور یہ جو نقطۂ نظر صحابہ کے تعلق سے ہے جنت والا، اس کے تعلق سے بھی ان کے دل میں کتنی نفرت بھری ہوئی ہے، اس کا بھی ان کے لب و لہجے سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ اصل میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حتمی طور پر جنتی کہنے کی جو بنیاد ہے وہ ایک قول کے مطابق نبوت ہے، ایک قول کے مطابق، یعنی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی اولاد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد یوسف علیہ السلام کے علاوہ تھی، وہ اولاد جو تھی وہ لوگ بھی نبی ہوئے، ہاں وہ لوگ بھی نبی ہوئے، یہ بنیاد ہے جنتی کہنے کی۔ تو وہ حتمی طور پر اور اول وہلہ ہی میں جنتی ہیں، یہ بنیاد ہے، اصل ایک بنیاد تو یہ ہے، لیکن یہ بنیاد پہ سے متفق نہیں ہے۔ یعنی میں آگے ذکر کروں گا کہ جنتی کہنے کی جہاں بھی 1 2 4 10 20 40 50 جتنے لوگوں نے بھی کہا ہوگا اہل علم میں، جو بھی کتابوں میں بات موجود ہو، تو اس کی بنیاد وہی نبوت ہے۔ تو یہ تو بنیاد ہو گئی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو نبی ہے نہیں، ان کی اولاد جو یعقوب علیہ السلام کی ہے وہ نبوت سے اولاد سرفراز ہوئی نہیں، یوسف علیہ السلام کے علاوہ جو راج قول ہے وہ۔ تو اب جب نبوت نہیں ہے تب بھی یہ بات جو ہے حتمی طور پر کوئی نہیں کہتا کہ جیسے کسی کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ جنتی ہی ہیں یا اول وہلہ میں جنتی ہیں، ایسا کوئی نہیں کہتا۔ ہاں ممکن ہے پہلے ہی مرحلہ میں وہ جنتی ہوں، یا ممکن ہے بعد میں اگر کوئی غلطی ان سے ہوئی ہو تو اس کی جزا پانے کے بعد وہ لوگ جنتی ہوں، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، یہ بات تھی کہ نبوت کو بنیاد بنا کر کے ان کی اولاد کو جنتی کہا گیا ہے، جب نبی ہوئے تو لامحالہ جنت۔ لیکن یہ بنا اصل میں غلط ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ میں اس کی وضاحت کروں گا کہ یہ بنا ہی اصل میں غلط ہے۔ نبوت اصل میں یوسف علیہ السلام کو صرف ملی تھی، باقی اولاد کو نبوت نہیں ملی تھی، صرف یوسف علیہ السلام کو نبوت ملی تھی، باقی اولاد کو نبوت نہیں ملی تھی۔ اب رہی یہ آیت وما انزل الى ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم، تو اس آیت میں جو بات ہے اس سے کچھ لوگوں نے یہ استنباط کیا ہے یا یہ مطلب نکالا ہے کہ یہاں اسباط کا جو لفظ آیا ہے اس سے صلبی اولاد مراد ہے، یعنی انسان کی جو اپنی نطفے والی اولاد ہوتی ہے وہ مراد ہے، لیکن یہ صحیح نہیں۔ یہاں الاسباط سے صلبی اولاد ہرگز مراد نہیں ہے۔ قرآن، سنت اور تاریخ تینوں سے اس بات کی تائید نہیں ہوتی۔
تو یہ جو بنیاد تھی نا جنتی کہنے کی، وہ نبوت والی بنیاد تھی، اور نبوت والی بنیاد ہی منہدم ہے سرے سے، یعنی یہ کہیں کتابوں میں کچھ پائی جاتی ہوگی، لیکن ایسا کوئی علماء کے یہاں کوئی عام بات ہے ہی نہیں. تو جس بات کو یہ بنیاد بنا کر کے طنز کر رہے ہیں، وہ بنیاد ہی اصل میں یا تو مختلف ہی ہے، یا کمزور ہے، یا غلط ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے بھائیوں نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ گناہ کیا تھا، جو غلطی کی تھی، اور اپنے والد کی جو نافرمانی کی تھی، اس کی بنا پر ہم ان کو جہنمی بھی نہیں کہتے اور کہہ بھی نہیں سکتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ جنتی ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے گا، کیونکہ وہ سارے کے سارے لوگ مسلمان تھے، سارے کے سارے لوگ مسلمان تھے. انہوں نے معصیت کا ارتکاب کیا تھا، اور معصیت کے ارتکاب کی وجہ سے کوئی کافر نہیں ہوتا. پھر انہوں نے توبہ نہیں کی اپنی معصیت پر، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں. ہاں، اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں 2 نبیوں کی دعا ملی تھی. 2 نبیوں کی انہیں دعا ملی تھی. بھائی ایک نبی تو خود ان کے والد ہیں، والد کی دعا، اور ایک نبی خود ان کے بھائی ہیں، ان کی بھی دعا. والد سے ان لوگوں نے دعا کی درخواست کی تھی. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، کیا ہے ہمارے ابا جان، ہمارے گناہوں کی بخشش اللہ تعالیٰ سے طلب فرما دیجئے، ہم یقیناً خطا کار. معترف تھے وہ لوگ، اپنے گناہوں کے اقراری تھے. تو ان کے والد نے کہا قال سوف استغفر لكم ربی انہ هو الغفور الرحیم، کہ میں اپنے رب سے تمہارے لیے ضرور مغفرت طلب کروں گا، یقیناً میرا رب جو ہے بخشنے والا مہربان ہے. تو یہاں امید کی جاتی ہے کہ اس جو ہے یعقوب علیہ السلام نے ضرور دعا کی ہوگی اپنے اولاد کے لیے، یہاں وعدہ فرمایا ہے دعا کا. دوسرا ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے، انہوں نے فرمایا قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، تمہاری کوئی گرفت نہیں ہے، جو کچھ تم نے کیا اللہ تمہیں بخشے، معاف فرمائے، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے. تو یہاں یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت کی دعا کی اپنے بھائیوں کے لیے. تو یہ 2 لوگوں کی دعائیں انہیں ملی. ہم اتنا ہی بیان کرتے ہیں جتنا قرآن و سنت میں ہے. ان کو کیا شوق ہے لوگوں کو جہنم میں بھیجنے کا، جہنم میں بھیجنے کا کیا شوق ہے ان کو، تو ہم اتنا ہی بیان کرتے ہیں جتنا موجود ہے قرآن میں موجود ہے، جو کچھ سنت میں موجود ہے. ہم اپنی طرف سے کوئی بات جوڑتے نہیں ہیں، اور نہ تو ہم جو ہے مبالغہ آرائی کرتے ہیں. اب اصل بات پہ آ جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو غلطیاں کیوں بیان کرتے ہیں ان کی، جبکہ وہ جنتی ہیں. تو جنتی ہونے کا کیا مسئلہ ہے وہ میں نے تھوڑا سا واضح کیا کہ جنتی ہونے کی جو بنیاد بنائی گئی ہے وہ نبوت ہے، اور اس کے بعد بھی وہ جنتی ہیں کہ نہیں ہے اس بارے میں کوئی حتمی قول نہیں موجود ہے. لیکن یہ بھی تو بات موجود نہیں ہے کہ وہ جہنمی ہے، بلکہ دعائیں ملی ہوئی ہیں، تو اس اعتبار سے بہت امید ہے کہ وہ اہل جنت میں سے ہوں گے. اب جب ہم کہتے ہیں اہل جنت میں سے ہوں گے تو اس کا معنی اول وہلا، یعنی حساب و کتاب ہونے کے بعد ہی آدمی جنت میں جائے. ورنہ کوئی بھی موحد جو ہوگا وہ کتنا بھی معصیت کار ہو، کتنے بھی گناہ اس سے ہوئے ہوں، اگر موحد ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے نکالا جائے گا. جو بھی بات ہو، حتمی طور پر جنتی ہی مان لیجئے. تو کیا غلطیاں ان کی کس طرح سے بیان ہوئی ہیں؟ کیا آپ کی طرح ان کی غلطیاں بیان ہوئی؟ جتنی غلطی ان کی تھی اتنی غلطی قرآن پاک میں بیان کی گئی. جس قدر غلطیاں ان کی تھیں اس قدر ان کی غلطیاں قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں. باقی اور کیا ان کی غلطی قرآن پاک میں بیان ہوئی؟ بھئی وہی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ انہوں نے کیا تھا، اس معاملے کا بیان قرآن پاک میں ہوا ہے. لیکن آیا پھر ان کی زندگی کے دیگر پہلوؤں کو، دیگر غلطیوں کو کیا قرآن پاک نے چھیڑا ہے؟ کیا ان دیگر غلطیوں کو موضوع بنایا ہے؟ کیا اور غلطیاں ان کی نہیں رہی ہوں گی؟ رہی ہوں گی، یقیناً رہی ہوں گی. لیکن کیا قرآن پاک نے ان کو بھی بیان کیا ہے؟ نہیں بیان کیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر غلطی ہے واقعی، پھر اس کے بیان کرنے کی واقعی ضرورت ہے. غلطی ہے اور بیان کرنے کی واقعی ضرورت ہے، اس غلطی کے بیان کرنے میں فائدہ ہے، تو بیان کی جائے گی وہ غلطی، مگر اسی قدر اور اتنی ہی اسی انداز میں جو ٹھیک ہو اور جس کی ضرورت. یہ تو تمہارے خلاف دلیل ہے. جو تم غلطیاں تلاش کے لاتے ہو اور مکھیوں کی طرح سے گندگیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے بیٹھتے ہو اور غلطیاں
सूंघते हो, ढूंढना क्या, गलतियां सूंघते हो जो, तो ये तो कुरान में ये उसलूब नहीं है। जो हवाला आपने पेश किया है उस हवाले में भी ये बात नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के हवाले से भी ये बात नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के सिलसिले में लोग वही बयान करते हैं जो कुरान में है। क्या किसी ने कुछ और भी बयान किया उनके भाइयों के सिलसिले में? नहीं। इसी तरीके से दूसरी बात ये साहब ने जो कही है कि बुखारी मुस्लिम में साहबा की गलतियां बयान हुई हैं, क्यों बयान करते हो? तो पहली बात तो ये, और उनको जन्नती कहा गया बुखारी मुस्लिम में, जिनको जन्नती कहा गया है उनकी गलतियां बयान है। तो चलिए भाई, कम से कम आपने नादानिस्ता ही सही या दानिस्ता जिनकी गलतियां बयान की गई हैं उनको जन्नती तो तस्लीम किया कि भाई वो जन्नती हैं और उनकी गलतियां बयान हो रही, या उनकी गलतियां हम बयान करते हैं। बुखारी मुस्लिम में बयान, हदीस की किताबों में बयान। एक बार अपनी जहलम की एकेडमी में भी बैठ करके लाग लपेट के बगैर कह दीजिए मेरे मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जन्नती हैं, कह दीजिए एक बार। कुरान पाक में असल में जब गलतियां बयान होती हैं तो गलतियां बयान करने के साथ साथ कुरान पाक का आम उस्लूब ये है कि वहां तौबा का जिक्र होता है, वहां इबरत का बयान होता है, नसीहत का जिक्र होता है, तारीफ भी की जाती है, तस्दीक भी की जाती है, मुख्तलिफ तरीके हैं। यानी सिर्फ गलती नहीं बयान होती है सालिहीन की, सालिहीन की गलतियां बयान है भाई सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन की। तो आप बात छोड़ दीजिए, अंबिया से जो सहब हुआ है, अंबिया से जो खिलाफे औला हुआ है, अंबिया से जो सहब हुआ है, वो कुरान पाक में बयान है। तो बयान होने की हद तक जब बात आप कर रहे हैं तो बयान क्या नहीं हुआ है? या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाह, ये भी तो बयान हुआ, कुरान में है। तो इस बयान होने से आप क्या निकाल लेंगे? ये गुस्ताखी जायज हो गई, गाली देना जायज हो गया, सब्बो शत्म जायज हो गया, तंज के तीर बरसाने जायज हो गए। जैसा मुंह बनाते हो अपनी साहबा का तस्करा आने पर, मेरे मुआविया का तस्करा आने पर, वैसा मुंह बनाया जाएगा। जैसे तुम नफरत का इजहार करते हो और भर भर मुंह गिलादत उगलते हो, क्या गिलादत उगलने का जवाब मिल गया? भाई अगर यही दलील है बयान होना, अगर यही दलील है जिक्र होना, तो बयान होने और जिक्र होने की वजह से तब तो तुम्हारी नजर में अंबिया भी महफूज ना होंगे, क्योंकि उनकी भी खिलाफ औला उमूर को कुरान पाक ने नसीहत के तौर पे पैगाम देने के लिहाज से अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि कुरान पाक में सालिहीन की जब गलतियां बयान होती हैं तो उसका एक तरीका है, उसका एक उसलूब है, उसे एक अदब सीखना चाहिए, अदब सीखना चाहिए, अदब सीखना बहुत जरूरी है। अब क्या आप अमीरुल मोमिनीन मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इज्तिहादी गलतियां, उनकी इज्तिहादी खता अगर वो है, बयान करने के साथ साथ तारीफ करते हो? अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अगर कोई इज्तिहादी गलती है, कोई इज्तिहादी खता है, अगर वाकई है, भाई ये नहीं कहा जा रहा कि खता नहीं, लेकिन जो जिक्र में हो, जो हदीस की किताबों में सही सनद से जो चीज आई हुई हो, गलती तो हर इंसान से होती है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन को भी हम मासूम नहीं मानते, तो गलती का इम्कान तो है, और हर एक के बारे में 100% ये कहा जा सकता है बगैर जाने कि इनसे गलती हुई है। कोई शख्स है, सालेह से सालेह है, उसके बारे में आप आंख बंद करके कह सकते हैं कोई ना कोई गलती जिंदगी में हुई है, क्योंकि गलतियों से महफूज रहना इंसान का नामुमकिन है। ये एक दूसरी बात हुई। लेकिन ये कि किसी की गलतियों का बयान होना, चाहे वो किताब में हो, चाहे अखबार में हो, चाहे जुबान पे हो, ये एक दूसरी बात। तो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अगर इज्तिहादी गलतियां वाकई हैं, हकीकत में अगर हैं और मज़कूर हैं वो हकीकत में, तो उन गलतियों के जिक्र के साथ साथ क्या उनकी तारीफ भी करते हो? कुरान पाक का उसलूब है, उनकी गलतियां उसी उसलूब और उसी अंदाज में बयान की जाती हैं जिसका वो हक रखते हैं। किसी भी सहाबी की आप गलती बयान करें, सीरत की किताबों में, हदीस की किताबों में मौजूद है, तो जाहिर सी बात है उस गलती को बयान करते हुए सियाको सबाक में आगे पीछे मोहब्बत के इतने अल्फाज होंगे कि उसका जो असर होना है वो मुस्बत हो, गलत असर नहीं होने पाए। ये तरीका है। तफसील से आप देखेंगे कुरान सुन्नत के अंदर। भाई कुरान पाक में जो है सूरह आल इमरान की आयत पढ़ लीजिए आप, सूरह आल इमरान की आयत पढ़ लीजिए, इसमें सहाबा की गलतियां बयान है, मगर उनसे प्यार भी भरा हुआ है उन आयतों में, उनकी सरबुलंदियों का तस्करा भी है उन्हीं आयतों में, उन्हीं आयतों में उनकी गलतियां भी बयान हुई। बुखारी मुस्लिम में भी देख लीजिए आप,
حدیث کی کتابوں میں دیکھ لی جس کا آپ نے کہا ہے بخاری مسلم، ان میں بھی یہی طریقہ موجود ہے، مشہور ہے، ہم لوگ اس بات کو پیش بھی کر چکے ہیں۔ تو مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک خاتون پر حد جاری کی گئی اور آپ نے اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ اس پر فاروق اعظم نے استفسار فرمایا، تصلی علیہ یا رسول اللہ وقد زنت، کہ اے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں حالانکہ اس نے زنا کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتہم، کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ مدینہ کے 70 لوگوں میں بانٹ دیا جائے، سب کو کافی ہو جائے وہ توبہ۔ تعریف ہے، حد جاری ہوئی ہے، زنا تردد ہوا ہے، گناہ کبیرہ ہے، فحش میں سے ہے، جس سے لوگوں کو نفرت ہوتی ہے، جس چیز سے ایسا گناہ ہے۔ گناہ بہت سے بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن بعض گناہوں میں وہ نفرت نہیں ہوتی ہے جو فحش میں نفرت ہوتی ہے، وہ گناہ سرزد ہوا ہے۔ لیکن رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کے بارے میں کہا؟ تو آپ دیکھ لیجئے، ایک مثال یہی موجود ہے۔ ایسے ہی حاطب بن جو ہے بلتع کے ساتھ ہوا معاملہ، بخاری میں روایت موجود ہے، اور ان سے خطرناک غلطی ہوئی تھی۔ غلطی کی نوعیت کیا ہے؟ کوئی عام گناہ نہیں، ایک ہوتا ہے گناہ جس کا تعلق آپ کی اپنی ذات سے، اپنی ذات کو نقصان پہنچ رہا ہے، ایک گناہ ہوتا ہے اپنی ذات کو تو نقصان ہے ہی، دوسرے لوگ بھی اس میں سمیٹے جائیں گے۔ خطرناک غلطی ہوئی تھی، ملک کا راز انہوں نے دشمن کو دے دیا تھا۔ موجودہ زمانے کی اصطلاح میں اگر کہیں گے دیش دروہ، موجودہ زمانے کی اصطلاح میں وہ دیش دروہ قسم کی غلطی تھی، اور اس طرح کا گناہ تھا۔ ملک کا راز، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز دشمن کو دے دیا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ غضبناک ہو گئے، کہا دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، رسول گرامی اجازت دیجیے مجھے اس منافق کی گردن مار دوں۔ تو رسول گرامی نے کیا فرمایا؟ انہ قد شہد بدرا، یقیناً وہ بدر میں حاضر تھے۔ وما يدريك لعل الله قد اطلع على من شهد بدرا فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، تمہیں کیا پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اہل بدر کی غلطیاں پتا ہے آگے پیچھے سب، اور کہہ دیا اعملوا ما شئتم، تم سے جو بھی ہو جائے ہم نے تم کو بخش دیا، میں نے تم کو بخش دیا، معاف کر دیا۔ کتنی بڑی توصیف فرمائی، کتنی بڑی تائید فرمائی، کتنی بڑی منقبت بیان کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منقبت بیان کر رہے ہیں، فضیلت بیان کر رہے ہیں، کب؟ ایک جرم ہوا ہے، ایک بڑی غلطی ہوئی ہے، خطرناک غلطی ہوئی، اس غلطی پر اس غلطی کے موقع پر رسول گرامی فضائل و مناقب بیان کر رہے ہیں صحابی کے۔ تو یہ طریقہ ہے، اگر واقعی کوئی غلطی ہے اور واقعی اس کو بیان کرنا ضروری ہے، تو یہ بیچارہ ان کو چھپانے سے تعبیر کرتا ہے۔ بھئی غلطیاں تو چھپائی ہی جاتی ہیں، غلطیاں چھپائی ہی جاتی ہیں، غلطیاں بیان نہیں کی جاتی، غلطیوں کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا ہے آپ سے کہ غلطیوں کا تذکرہ ہوتا ہے؟ اہل سنت کے بارے میں بیچارہ کہتا ہے کہ روایتیں چھپاتے، روایتیں نہیں چھپاتے بھائی، روایتیں نہیں چھپاتے، ہاں بے مطلب بلا وجہ نااہل کے سامنے، غیر دانش مند کے سامنے ان غلطیوں کو، اور خاص طور پہ آپ حضرت کے سیاق و سباق میں اور آپ کے انداز میں، تو بالکل وہ تو حرام ہے، بیان ہی کرنا اس طرح ناجائز ہے۔ تو غلطیوں کا بیان کرنا تو کوئی محمود چیز ہے ہی نہیں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو ہے آپس میں ایک دوسرے کی غلطیاں بیان کرتے تھے کہ جاہلیت میں کس نے کیا کیا، کیسا کیسا گناہ کیا تھا، پھر موجودہ زندگی میں کیا کیا کس نے گناہ کیا، اس کو بیٹھ کر کے آپس میں مجالس کا موضوع بناتے تھے۔ اسی موضوع نہ بنانے کو آپ روایت چھپانا کہتے ہیں، جبکہ وہ ہے بھی نہیں۔ کمال بات یہ ہے کہ وہ ہے بھی نہیں، اصل یہ بات تو اس دنیا پر ہے نا کہ وہ ہو بھی، غلطی ہو بھی، غلطی نہیں ہو تب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، تو یہ مسئلہ ہے۔ تو بھائی غلطی ہو اگر تو بیان ہوگی، اور کسی عبرت و نصیحت کے لیے بیان ہوگی، کسی ضرورت کے لیے بیان ہوگی۔ غلطی بیان کرنے کے لیے علم کی اکیڈمی نہیں کھولی جائے گی۔ ہاں زنا کے موضوع پہ خطاب ہو رہا ہے اور توبہ کے فضائل چل رہے ہیں کہ توبہ کی کتنی فضیلت ہے، اور توبہ کرنے سے کیا مقام ملتا ہے، اور توبہ کرنے سے کیا مرتبہ ملتا ہے، تو پھر وہ صحابیہ کا واقعہ وہاں بیان کر دیں گے۔ اگر اللہ و رسول سے محبت کا موضوع چل رہا ہو، اور حسنات اگر زندگی میں غالب ہو تو کس طریقے سے وہ گناہوں کو کم کرتی ہیں اور مٹاتی ہیں، یہ بیان ہو رہا ہو، تو پھر حضرت حاتب کا یہ واقعہ
جس پہ اللہ کے رسول نے کہا کہ نوقت شہید بدرن وہ بیان ہوگا، یا اصحاب بدر کی فضیلت کا موضوع ہو تو اصحاب بدر کی فضیلت کے موضوع میں بیان ہو جائے گا واقعہ. کہاں غلطیاں چھپا رہے ہیں؟ بیان ہوا ہے، لیکن ایک مناسبت ہونی چاہیے نا، کوئی موضوع ہونا چاہیے، کوئی موقع ہونا چاہیے، کوئی مناسبت ہونی چاہیے کہ اس مناسبت سے اس غلطی کو بیان کرنے سے جو اگر ہے تو انسان کے اندر مثبت فکر آئے گی، مثبت سوچ آئے گی، اچھے خیالات پیدا ہوں گے، دین پر عمل کا جذبہ پیدا ہوگا. جہلم کی اکیڈمی کھول کے تو نہیں بیٹھ جائیں گے جیسا آپ نے کیا ہوا ہے. پھر غلطی بیان کرنے کا جو انداز ہے وہ بھی قرآن و سنت کا ہو. قرآن و سنت میں جس انداز سے صالحین کی غلطیاں ذکر کی ہیں تاکہ سننے والوں کے دلوں میں ان سے محبت قائم ہو یا برقرار رہے. یہ جہلم والا جو طریقہ ہے، آپ نے ماموں پارٹی جو رکھا ہوا ہے اور ایک رشتے کو بھی آپ نے بدنام کیا، اور بڑا بازاری لہجہ ہے بھائی. ایک شخص انتہائی بازاری ہے، انتہائی بازاری. ماموں پارٹی کیا مطلب؟ یہ ماموں بنانا یہ جو ہے یہ گالی ہے ایک طرح کی. اس کے پیچھے بہت سارے فحش خیالات لوگ بتاتے ہیں. کتنا بدترین طریقہ ہے. انتہائی کوٹھے کی زبان بولتے ہو تم، کوٹھے والی زبان ہے یہاں. اور بلکہ پرانے زمانے کے جو کوٹھے تھے ان میں تو اس طرح کی زبان ہی نہیں تھی. موجودہ زمانے کے کوٹھوں کی زبان ہے. پرانے زمانے کے کوٹھوں میں بھی یہ زبان نہیں، بلکہ وہاں تو شائستگی سکھائی جاتی تھی، زبان و ادب کے سلیقے سکھائے جاتے. تو ایسی زبان بولتے ہیں، ماموں پارٹی بولتے ہیں، ماموں بولتے ہیں. اور وہ لفظ بول کر کے طنز کرتے ہیں. مطلب گویا ایک رشتہ جو ہے، ایک مقدس، ایک بہترین جو لفظ ہے، اس بہترین لفظ کے پیچھے جو جاہلانہ تصور ہے، جو جاہلانہ خیالات ہیں، ان خیالات کے تحت اپنی آپ تعبیر استعمال کریں. کیونکہ انسان جو تعبیرات استعمال کرتا ہے اور جن چیزوں کو پیش کر کے بنیاد بنا کر کے اپنی آگے کی بات کہتا ہے، اس سے اس کے ضمیر کا اور اس کی طبیعت کا پتہ چلتا ہے. تو بھائی یہ قیامت سے پہلے بتا دیا ہے، قیامت سے پہلے بتا دیا ہے کہ جنتی ہونے کے بعد میں جو ہے غلطیاں کیوں بیان ہیں اور کس طرح بیان ہیں. لیکن آپ جو غلطیاں بیان کرتے ہو، اول تو یہ کہ وہ غلطیاں ہوتی نہیں ہیں، دوم یہ کہ ان کو اگر ہوتی بھی ہیں تو ان کو بڑھا کے بیان کرتے ہو، اور سوم یہ کہ انداز اور اسلوب نفرت کا رکھتے ہو. اور اصل تو یہ ہے کہ بیشتر غلطیاں ہوتی ہی نہیں ہیں. ان غلطیوں کو آپ کو بنانا پڑتا ہے اور ان غلطیوں کو آپ کو پالش کرنا پڑتا ہے. یہ آپ کا طریقہ ہے. تو اس شخص سے اللہ تبارک و تعالی امت کے تمام لوگوں کو بچائے جو اس طریقے سے تلبیس کرتا ہے اور ابلیسیت کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے. آمین. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.